السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عباد اللہ نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نظر۔ آج ہم آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی تو وہ زمین میں پھیلتے چلے گئے۔ اس میں سے ایک قوم ہوئی جسے قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اصلاً ایک شخص عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولادیں تھیں۔ یہ لوگ عرب تھے اور احقاف میں رہائش پذیر تھے۔ احقاف سے مراد ریت کے ٹیلے ہیں۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور حضرموت کے درمیان واقع ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے ستونوں کے بنے خیمے میں رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر بلند محلات اور کھلے گھر بنانے میں فخر کیا کرتے تھے۔ بڑے طاقتور لوگ تھے۔ یہ قوم ستونوں کی طرح طویل القامت تھی۔ ایسی قد و قامت والی اور طاقتور قوم نہ اس سے پہلے پیدا کی گئی اور نہ بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے عاد کے لیے ہر چیز میں برکت ڈال دی۔ عاد کے اونٹوں اور بکریوں نے وادی کو بھر دیا تھا۔ جب عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتی تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا، لیکن ان ڈھیر ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنے کے بجائے انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا۔ طوفان نوح کی کہانی بھول گئے جو انہوں نے اپنے باپ داداؤں سے سن رکھی تھی۔ وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ وہ بتوں کو پوجنے لگے جس طرح نوح علیہ السلام کی امت بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس میں فساد برپا کر دیتے، اس کے عزت والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے۔ کمزور ان کے شر سے ڈرتے تھے اور ان کے ظلم سے بھاگتے تھے۔ ان کی طاقت خود ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اور راہ راست پر لانے کے لیے ہود علیہ السلام کو منتخب کیا، جو اسی قوم سے تھے۔ ابن خلدون اور ابن اسیر رحمہم اللہ کے مشہور قول کے مطابق ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بتایا گیا ہے: ہود ابن عبداللہ ابن رباح بن جلود بن عاد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں قصہ نوح کے بعد ان کے حالات یوں بیان فرمایا ہے: اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم میں جو بڑے نافرمان لوگ تھے انہوں نے کہا، ہم تمہیں کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور بلا شبہ ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، میں تو پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری طرح ہی ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور تم یہ بات یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ عطا کیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں یعنی معبودوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، لہٰذا تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ دوستوں، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کے واقعات بیان کیا ہے،
جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو مختلف طریقے سے سمجھاتے رہے، دعوت حق دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور یہ ظالم قوم قوم نوح کی طرح ہی ان کا مذاق اڑاتی رہی، بیوقوف اور کم عقل کہتی رہی، اور اپنے رویے کو صحیح مان کر زمین پر تکبر پھیلاتی رہی، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر عاد کا قصہ تو یوں ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی، جس کی وجہ سے قحط سالی پڑ گئی، فصل اور باغات جلنے لگے، ان کے مویشی جانور مرنے لگے، لوگ بارش کی شدید خواہش کرنے لگے۔ تو ہود علیہ السلام نے پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارش بھیجے، جیسا کہ سورہ ہود میں فرمایا گیا ہے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ آخرکار ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ قوم عاد ہر دن بارش کا انتظار کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے، انہیں کوئی بادل کا ٹکڑا دکھائی نہ دیتا، لیکن ایک دن انہوں نے ایک بادل کو دیکھا کہ وہ ان کی طرف آ رہا ہے، بہت خوش ہوئے اور شور مچانے لگے، یہ بارش کا بادل ہے، یہ بارش کا بادل ہے۔ لیکن ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ رحمت کا بادل نہیں بلکہ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب پوشیدہ ہے۔ پھر ایسی تیز آندھی چلی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، جس نے ان کی بستیوں، درختوں، خیموں اور پہاڑوں پر تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا پھینکا۔ صحرا کی ریت اڑی، اس نے دنیا کو تاریک کر دیا، انسان کو کچھ دکھائی نہ دیتا، گویا کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں قوم عاد کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ احقاف میں ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ سورہ قمر میں اس طرح فرمایا گیا، ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں۔ اور سورۃ الحاقہ میں فرمایا گیا، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے۔ اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ آندھی اتنی تیز تھی کہ گھوڑوں، مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دے مارتی تھی، اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف حضرت ہود اور ان کے چند اصحاب جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود سرزمین حضر موت کی طرف چلے گئے اور وہاں باقی عمریں گزار دی۔